جب ان سے پوچھ رہی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے کانفرنس کا، تو انہوں نے کہا کہ کانفرنس کا جو ٹاپک رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے کہ رول آف وومن ان پیس بلڈنگ اور اوور آل وومن امپاورمنٹ، اور میں اس ٹاپک کو دیکھ بھی رہی ہوں کہ ریکنسلیشن جو اینڈ کا پوائنٹ ہے کہ گھر کے اندر، گھر سے باہر، معاشرے کے اندر، کسی ملک کے اندر اور حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ چہرہ جو حقیقی طور پہ ریکنسلیشن کے ساتھ جڑا ٹرو ایمبیسڈر کہلاتا ہے، وہ قابل فخر نام اور شناخت ایک خاتون کی ہے، اور وہ خواتین جو دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوا رہی ہیں، انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی سے، اپنی ہارڈ ورک سے، اپنی کمٹمنٹ سے، اپنے ڈیووشن سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ اور جینڈر ایکوالٹی جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی سوچ کو بدلنے کی پہلی اینٹ ہے، بیس ہے وہ، کہ آپ جب تک جینڈر ایکوالٹی کو ایک مائنڈ سیٹ کے طور میں اس معاشرے کی جڑ کے اندر ایک سوچ کی آبیاری کے لیے فکس نہیں کر سکتے، پلانٹ نہیں کرتے، وہاں جینڈر ڈسکریمنیشن کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے آپ اس سے نہیں لڑ سکتے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آج آپ نے جہاں قوموں کو اکٹھا کرنے، سوچوں کو یکجا کرنے اور معاشرے کی بکھری ہوئی سوچ کو ایک نقطے پہ مرکوز کرنے کے لیے میری ان سب قوم کی قابل فخر بہنوں اور بیٹیوں کو یہاں بلایا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی نہ صرف اس وقت ضرورت ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ایک انسپائریشن بھی ہے، اور حکومت میں ہوتے ہوئے یہ سپورٹ بھی ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں اس کے اندر خواتین کا کس طرح سے عملی کردار ہے۔ میرے سے پہلے جو میری بہن سعدیہ بھی اور معزز جتنی یہاں قابل احترام پارٹیسپینٹس بیٹھی ہیں، انہیں یقیناً خواتین کے رائٹس پہ بات کی ہوگی، ان تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہوگا جو روزمرہ کے ان کی زندگی کے اندر آنے والے واقعات سے جڑے ہیں، اور جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جو وہ حکومت وقت سے چاہتی ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک ایسا انلائٹنڈ، ماڈریٹ، پروگریسو پاکستان جو ہے اس کی بنیاد رکھ کے آگے چلیں۔ تو میں حکومت پنجاب کے بہاف پہ اور وزیر اعظم عمران خان کی ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا ویژن کیا ہے، پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو کیا ہے، پی ٹی آئی کا روڈ میپ کیا ہے، پی ٹی آئی کیا اس ملک میں اقتدار کے لیے جدوجہد کرتی رہی، اور کیا حکومت میں آنا ہمارا مقصد تھا؟ نہیں، ہم نے اس معاشرے کے اندر جو استحصال ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، وہ جینڈر ہو، وہ ریلیجیس ہو، وہ اوور آل آپ کی ایکویلٹی کے ساتھ جڑے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا، اور خواتین کو اسپیشلی جو ایک فاطمہ جناح کا رول تھا تعمیر اس وقت قیام پاکستان میں، جو پاکستان بنانے والی خواتین تھیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں جہاں قائد اعظم ہم قدم اور ہر جگہ اپنی پاکستان کی نیشنل کاز کے لیے کھڑے نظر آتے ہیں، ان کے دائیں بائیں اگر کوئی نظر آتا ہے تو ان کی بہن ہے، اور ہم قدم ہو کے اپنے بھائی کے فاطمہ جناح جس طرح سے ہمارے اس خواب کو جو قیام پاکستان کا تھا اس کو حقیقت کا روپ دینے میں مصروف عمل رہیں، آج تعمیر پاکستان کے لیے بھی
میری قوم کی بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر گھر میں فاطمہ جناح کا روپ دھارنا ہوگا اور فاطمہ جناح کی اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا کہ جو پاکستان کے قیام کا باعث بنی، اور آج استحکام پاکستان اور تعمیر پاکستان میں بھی اسی کمٹمنٹ کی عکاسی ہونا اشد ضروری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چونکہ بجٹ جو ہے وہ آج اس پہ پوسٹ بجٹ بحث چل رہی ہے، اور سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ایک ایسا بجٹ جو مشکل ترین حالات میں بنایا گیا، جو آج نون لیگ کے سیاسی بونے آپ کو ادھر ادھر ہدکتے پھرتے تنقید کرتے اور اس بجٹ پہ نوحے پڑھتے سنائی دے رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جس معیشت کو وہ گدھ کی طرح نوچ کے چلے گئے اور جس ملک کو انہوں نے دیمک کی طرح اس طرح چاٹا جیسے کوئی نانا جی کی دکان پہ کھڑے ہو کے شہد چاٹتا ہے یا مٹھائی کھاتا ہے، اور کوشش یہ کی کہ یہ پاکستان جو ہے کسی صورت بھی ہمارے بعد، یعنی ہم اس کو اس نہج پہ پہنچا جائیں کہ کوئی بھی اور حکومت آئے تو وہ ایڑیاں رگڑے، کوششیں کرے، لیکن اس پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ کر سکے، تو ہم ضرورت بن جائیں اور ہمیں مجبور کریں عوام کو بھی اور ہر طرح سے بلیک میل کریں کہ ہمارے علاوہ یہ پاکستان نہیں چل سکتا۔ تو میرے اس حال میں موجود معزز حاضرین، آپ نے دیکھا کہ 3 سال کٹھن ترین اس عوام نے مشکل ترین حالات میں گزارے، اور میں اپنی عوام کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ آپ نے قربانیاں دی، آپ نے اس مہنگائی کے طوفان کا سامنا کیا، آپ نے اپنے جو بجٹ تھے جو اس مہنگائی کے اندر سیٹ نہیں ہو رہے تھے، سب سے زیادہ میری بہنوں کے لیے گھر چلانا، کچن چلانا مشکل ہوا، اور وہ مایوس نہیں ہوئی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور عمران خان کی اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑی رہی، اور بار بار اس بات پہ ان کا یقین کامل رہا کہ اس ملک کو اگر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے باہر نکال کے عوامی امنگوں کی ترجمانی کے ساتھ جوڑ کے آگے لے کے چلنا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتا ہے۔ یہ آزمائے ہوئے جتنی دفعہ بھی آئیں گے یہ عوام کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے۔ تو آج الحمدللہ یہ تیسرا بجٹ جو آپ نے دیکھا کہ پیش ہوا، اس کے اندر عوام کے دکھوں کے مداوے کی خوشخبریاں سنائی دی۔ اس کے اندر جو ہے نہ صرف مزدور دوست بلکہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ جڑا یہ بجٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خواتین کو بااختیار بنانے اور ترقی کے عمل میں حصے دار بنانے کی طرف ایک آسن اور مثبت قدم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ کے اندر یہ کوشش کی گئی کہ ٹیکسز کا بوجھ کم سے کم کیا جائے اور جو عام بندے کی ضرورت کی اشیاء ہیں ان کو ٹیکس کے بوجھ سے نکالا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا غریب محنت کش کسان کاشتکار دیہات میں رہتا ہے اس کی جو فصلوں کا جائز اس کو حق ہے وہ ملے، اور ایگرو بیسڈ اکانومی محنت کار اور تنخواہ دار طبقے کے ساتھ جڑا جو ملازم ہے اس کی اجرت جو ہے اس کو بڑھایا جائے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی ریسپی تیار کی جائے۔ یہ وفاق کا بجٹ ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ ہم کل صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں بجٹ کی آخری نوک پلک سنوار کے پرسوں پنجاب اسمبلی کے اندر پنجاب کا ایک ایسا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو حقیقی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی عکاسی کرتا ہوگا، جس بجٹ کے اندر پسے ہوئے اور
محروم طبقات جو ہیں ان کو ہم ہر حال میں پروٹیکٹ کریں گے ان کے رائٹس کو، اور ہم پریویلیج کلاس میراث یافتہ جو طبقہ ہے اس کو ضرور انگیج کریں گے اپنی پالیسیز میں، ان کو ہم حصہ دار بنائیں گے. لیکن ہماری جو ریلیف اسٹریٹجی ہے وہ صرف اور صرف اس مڈل کلاس اور بلو مڈل کلاس کے لیے ہوگی، تاکہ جنہوں نے قربانیاں دی، مشکل جو لمحوں کو انہوں نے حوصلے اور ہندہ پیشانی سے برداشت کیا، ان کے لیے اس بجٹ کے اندر خوشخبریاں رکھی گئی ہیں. اب آخری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں، چونکہ ایک وومن ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے، ایک یوتھ ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے، ایک سوشل ورکر ہوتے ہوئے، ایک ہیلتھ پروفیشنل ہوتے ہوئے اور ایک عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے، میں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے، کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے آج تک میں نے لیڈنگ رول پلے کیا. میں کلاس 1 سے مانیٹر تھی، ہیڈ گرل تھی، اور یونین پریزیڈنٹ ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی صدر رہ کے ڈاکٹرز کے رائٹس کو لیڈ کرتی رہی، پیشنٹس کے رائٹس کو لیڈ کرتی رہی. جو میں نے دیکھا ہے اس معاشرے کے اندر کہ میری جدوجہد اور میری سٹرگل ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے سیاست میں اپنی ذات کے لیے نہیں میں آئی، اور آج کے اس معاشرے کے اندر جو میری بیٹیاں، جو میرے بھائی یا مائیں میری جو ڈاکٹر یا مستقبل میں آنے والے فیوچر کے ڈاکٹر ہیں، ان کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس ملک میں سب سے مشکل کام ایک ڈاکٹر بننا ہے، اور وہ ڈاکٹر جو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں نہیں، سیلف فنانس پہ پیسے دے کے پرائیویٹ فنانس کر کے نہیں، میرٹ کے اوپر فاطمہ جناح میڈیکل کالج جیسے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن کے اندر آپ رہ کے پڑھیں، اور سب سے مشکل کام ہے وہ ڈاکٹر بننا، اور پھر سرجن بننا اس سے مشکل کام ہے. لیکن میں اگر سیاست میں آئی ہوں تو میں وہ روایتی سیاسی ڈکیتیاں کرنے نہیں آئی. اگر وہ ڈکیتیاں کرنی ہوتی تو ماشاءاللہ سے آج کل میڈیکل سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نامور ڈکیت اس شعبے میں بھی موجود ہے، اور مجھے یہ کام کرنا ہوتا تو اس شعبے میں رہ کے اچھے طریقے سے کر سکتی تھی. لیکن میں ایک کاز لے کے سیاست میں آئی ہوں کہ مجھے جو ارد گرد میرے پسے ہوئے ڈپرائیوڈ نگلیکٹڈ کمیونٹی ہے، میں نے ان کی آواز بننا ہے، میں نے ان کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. میں 2002 سے ڈٹ کے اس پارلیمنٹ کے میدان میں کھڑی ہوں، 10 سال وہاں آپ کی نمائندگی کر کے آئی ہوں، 7 فیڈرل منسٹریز ہیڈ کر کے آئی ہوں. کسی وقت میں گرتی ہوں، میں پھر کھڑی ہوتی ہوں، پھر گرتی ہوں، پھر کھڑی ہوتی ہوں، اور اس مردوں کے معاشرے کے اندر میں نے ہار نہیں مانی. اور عمران خان کو میں نے کیوں جوائن کیا کہ مجھے میرے لیڈر نے سکھایا کہ تم نے آخری گیند تک کھیلنا ہے، اور جب تک میچ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم نے ہار نہیں ماننی. ہار اور جیت سیاست کے عمل کا حصہ ہے. جب آپ الیکشن میں اترتے ہیں کسی ایک نے جیتنا ہے، کسی ایک نے ہارنا ہے، لیکن ہارتا وہ ہے جو حوصلے ہار جاتا ہے، اور جو حوصلے نہیں ہارتا وہ ہار کے بھی جیتتا ہے، اور جو حوصلہ ہارتا ہے وہ جیت کے بھی ہار جاتا ہے. تو لہٰذا میں جو واقعات بھی ہوتے ہیں میرے دائیں بائیں، جہاں پہ بہت ساری ایک ہماری سوڈو قسم کی ایک سپیشیز ہیں، وہ سپیشیز جن کا عوام کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ بابو، وہ سو کالڈ ٹویٹر پہ بیٹھ کے قوم کی تقدیر کا فیصلے لکھنے والے، ان کو میں اوپنلی چیلنج کرتی ہوں کہ الیکشن والے دن شدید گرمی، پسینے، دھوپ اور لائنوں میں لگ کے جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو یہ سارے بابو
اپنی فیملیز لے کے ہالیڈیز پہ ادھر ادھر انٹرٹینمنٹ اور ریکریشن میں مصروف عمل ہوتے ہیں. ان کا اس پاکستان کو بنانے اور اس پاکستان کو بدلنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا، اور اکثریت جو ہے وہ صرف سیاست کر رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سوشل میڈیا میں ڈاکٹر فردوس کو آڑے ہاتھوں لیں، جس طرح کا مرضی ایک ابہام پیدا کرے، میرے فیس کو ڈسٹارٹ کریں. ڈاکٹر فردوس نے اپنے مشن سے نہیں ہٹنا. ڈاکٹر فردوس نے اپنے اس عزم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے کہ اس نے آپ کو بھی بدلنا ہے، آپ کی سوچ کو بھی بدلنا ہے، اور اس سسٹم کو بھی بدلنا ہے جہاں ڈاکہ زنی کر کے چور دروازے سے ایک پریویلیجڈ 5% گروپ بینیفیشری بنتا ہے. وہ 95% جو ہے وہ کسی صورت بھی وہ 95 کو 5% نے جرگمال بنایا ہوا ہے، اور 95% جو ہے وہ ان بینیفٹس میں حصے دار ہی نہیں ہے. اور جو 5% ہے اس کا اس پورے سیاسی عمل کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں ہے. جو 95% کے حقوق کی آواز بنے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے حلقے کی جہاں سے میں نمائندگی کرتی ہوں 92,000 ووٹ لے کے آئی ہوں، ان کو آپ کی اس ٹیوٹر کی آؤ بقا سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے حقوق کی پاسداری کون کر رہا ہے. اسی طرح پورے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ دیہات کے اندر بیٹھا جس کی درد اور تکلیف کے ازالے کے لیے ڈاکٹر فردوس جنگ لڑ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں تو یہ بیماری ہے ہی نہیں ہے جس کا نام سمارٹ فون ہے. اس بیچارے کے لیے تو 2 وقت کی روٹی جو ہے اپنے بچوں کے لیے لینا مشکل ہے. تو یہ سمارٹ فون پہ انگلیاں چلانا جو ہے وہ سارا دن ان کی انگلیاں یا کھیتوں میں اپنی فصلیں لگانے اور اٹھانے پہ استعمال ہوتی ہیں، یا فیکٹریوں میں مزدور کے طور پہ وہ محنت کش کے روپ میں کام کرتے وہ توانائیاں صرف ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر فردوس ان کی نمائندگی کرتی ہے. تو لہٰذا میں نہ تو عورت بن کے عورت کے پیچھے چھپنا چاہتی ہوں، نہ میں یہ تصور دینا چاہتی ہوں کہ میں ایک خاتون ہوں تو میں عورت کی آواز بن کے مجھے ان کی ہمدردی لینی ہے، تو اس لیے مردوں کی اس ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر ڈاکٹر فردوس عورتوں کی طاقت بن جائے. نہیں، ڈاکٹر فردوس گاڑی کے دونوں پہیوں میں برابر ہوا رکھ کے چلنا چاہتی ہے، کیونکہ جب تک دونوں پہیے گاڑی کے ہوا برابر نہ ہو تو گاڑی رک جاتی ہے. اور اگر ایک ٹائر زیادہ انفلیٹڈ ہو تو موٹر وے پہ آپ 140 کی جائے تو وہ ٹائر پھٹ جاتا ہے. اور یہی اس قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ جو مرد کا ٹائر تھا وہ انفلیٹڈ رہا، اپنی ضرورت سے زیادہ ہوا بھری رکھی اس نے، اور عورت کے ٹائر سائیڈ والا ٹائر جو تھا اس کو جو اس کا ایکول حصہ تھا، رائٹ تھا، وہ بھی نہیں دیا گیا، اور وہ گاڑی گھسیٹتے گھسیٹتے وہ سٹپنی کے طور پہ ہی اس گاڑی میں ساتھ ساتھ چلتی رہی. اس کو جو رائٹ تھا اس کا وہ نہیں دیا گیا. تو مجھے اپنے بھائیوں کو، کیونکہ میں کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کرتی ہوں، میں ان کے ووٹ لیتی ہوں، میرے حلقے سے وہ میرے ووٹر ہیں، پورے پاکستان کے وہ بھائی بیٹے میرے بزرگ میری طاقت ہے، میری دعائیں کرتے ہیں، میرے لیے رہنمائی کرتے ہیں. لیکن وہ مٹھی بھر لوگ جو اپنا قد اونچا کرنے کے لیے صرف اور صرف مردانگی دکھانے کے لیے ایسے واقعات میں کودتے ہیں اور اپنی مردانگی کا غلط استعمال وہاں کرتے ہیں جہاں پہ عورت کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ وہ سب سے بڑے عورت کے حقوق کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے مردوں کا اس معاشرے میں کوئی رول نہیں ہے. ان مردوں کو ہم نے تقویت بھی دینی ہے، سپورٹ بھی دینی ہے، اسٹرینتھن بھی کرنا ہے، جو اس نعرے کے ساتھ چلتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری ہر رشتے اور تقدس کے ساتھ جڑی
کہ قوم کی جو شناخت رکھنے والی خواتین ہیں ان کو ہم نے ہر جگہ پہ سپیس دینی ہے، اور جب ہم وہ سپیس شرنک کریں گے، جب ہم ان کو ان کی جو صلاحیتیں ہیں بروئے کار لانے کے لیے اپرچونٹیز نہیں دیں گے تو سفوکیشن ہوگی، وہ معاشرہ گھٹن کا شکار ہوگا، اس معاشرے کے اندر ڈپریشن آئے گا، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ جب آپ سپیس نہیں دیں گے، اور وہ اسی کی مثال یہ ہوگی کہ وہ سپرنگ آپ اس کو دبائے رکھیں، جو ہی آپ کا ہاتھ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتا ہے تو وہ چھت کو ٹچ کرتا ہے۔ تو یہ ایسا معاشرہ میں نہیں چاہیے کہ زبردستی ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو ہم ان مائنڈ سیٹ کا شکار کر کے دبائے رکھیں۔ ان کو ہم نے سہولت کاری دینی ہے، ان کو ہم نے سرپرستی دینی ہے، ان کو ہم نے ہر طرح سے اونرشپ دینی ہے، اور حکومت پنجاب کے پلیٹ فارم سے جو آپ کی وومن منسٹر ہے وہ وومن ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے آپ کے لیے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، معاشی محاذ پہ انگیج کرنے کے لیے بہت ساری نچلی سطح پہ آپ کے اختیار کو اون کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ جو آج ہماری اپوزیشن اس حکومت پہ تنقید کر رہی ہے، میں انہیں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صرف وہ دور یاد کریں کہ جب وومن ڈیولپمنٹ کا منسٹر بھی ایک مرد تھا، اور جب ہیومن رائٹس کا منسٹر بھی جو ہے وہ ایک ہی شخص تھا، اور پورے پنجاب کے اندر ایسی کوئی خاتون ان کی نظر میں نہیں تھی کہ جو وومن منسٹر کے طور پہ اس صوبے کے اندر کام کر سکے، اور مائنارٹی منسٹر اور وومن منسٹر کا کام ایک مرد کر رہا تھا اور ایک شخص کر رہا تھا۔ تو وہ سوچ ہے جس کے آگے ہم نے ڈھال بن کے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنی سپیس لینی ہے، ہم نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیے بغیر اپنا ایکول شیئر لینا ہے، اپنے یکساں حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اور سانجھا پاکستان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی یہ کاوشیں، آپ کی یہ کوششیں، اس کا دائرہ کار جو ہے وہ 70% اس آبادی تک پھیلنا چاہیے جہاں کی بچیاں ان ایئر کنڈیشن ہوٹلز کے اندر نہیں آ سکتی، اور جن کے اس وقت جو حقوق ہیں وہ اس طرح سے ان کو دستیاب نہیں، جس کے لیے آپ کو حکومت کا بازو بن کے، حکومت کی طاقت بن کے ان کو حقوق فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور کوئی حکومت بھی معاشرے کے اندر اکیلے کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی، معاشرہ بدلتا ہے جب سوچ بدلتی ہے، تو سوچ بدلنے کے لیے نان گورنمنٹل پارٹنرشپ جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ میں سانجھا پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس حال کے اندر میرے جو بھائی بیٹھے ہیں ان کی سوچ کو بدلنے میں خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ گاڑی کے دونوں ٹائر برابر برابر بیٹھے ہوئے ہیں۔ منسٹر صاحب اور ان کی مسز جو ہے وہ یہ گاڑی کا انجن جو ہے انشاءاللہ ٹائروں کی برابر کی ہوا کے ساتھ یہ گاڑی منزل کی طرف جائے گی، اور منزل جو ہے وہ ترقی یافتہ خوشحال پاکستان ہے، اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اس پاکستان کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ میں اس نعرے کے ساتھ کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں ہم خواتین کا کوئی سیمینار ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی کانفرنس ہو، تو وہ کوئی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید یہ خواتین جو ہے وہ ہم پہ حاوی ہونے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہیں، اور یہ کون سا اختیار مانگتی ہیں جو ہم ان کو نہیں دیتے، اور یہ خواتین کو خراب کرنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں۔ وہ سوچ جو ہے نا، اس کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نہ ہم کمتر ہیں، کیونکہ کمتر تو ہم ہیں ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ کسی سے کمتر نہیں، تو نہ کمتر ہے نہ حاوی ہے، حاوی بھی نہیں ہونا چاہتے ہم۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دین ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے دیگر رشتے جو ہیں ان کو کیا حقوق دیتا ہے، ہم اس پہ حاوی نہیں ہونا چاہتے۔
تو نہ کمتر ہیں نہ حاوی ہیں، ہم سب کے حقوق مساوی ہیں، ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔